بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں جہاد کی اجازت واقعے کے باقی حصے کی، جو اس طرح ہے۔ کیا ہم لڑائی سے اس لیے ڈر کر پیچھے رہ جائیں گے کہ ہم کمزور ہیں؟ خدا کی قسم نہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی لڑائی سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ لڑنا تو ہماری تمنا ہے۔ جس بزدل اور مکار قوم نے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو ستایا، ہم اس سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک دم میں دم ہے۔ یہ سوچ لو کہ تم کمزور ہو، کم ہو، پوری طرح ہتھیار بند بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس نہ جرح بختر ہے، نہ سب کے پاس تمام ہتھیار ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ کسی مدد کی امید ہے۔ بے سر و سامانی کی حالت میں اپنی طاقت کے بھروسے اور خدا کی مدد کے سہارے دشمنوں سے لڑنا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ ہم خدا پرست ہیں، ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اس کی مدد کے بھروسے ہم صرف مکہ والوں ہی کا نہیں بلکہ سارے عرب کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ دشمنوں کو قتل کر کے ان پر غالب آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان کفار سے لڑ کر شہید ہوگا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا، اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جو جہاد کرے، کفار سے لڑے اور شہید ہو کر بہشت میں داخل ہو جائے۔ آخر شہادت سے بڑھ کر اور کون سا کام ثواب کا ہوگا؟ مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ تو یہی ہے کہ جہاد سے بڑھ کر ثواب کا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک مجاہد جب لڑائی کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلے گا تو خدا اس کے تمام گناہ معاف کر کے بہشت میں اس کے لیے ایک مکان مقرر فرما دے گا۔ اگر مجاہد شہید ہو جائے گا تو حوریں اور فرشتے اس کی روح کو خدا کے سامنے لے جا کر پیش کریں گے۔ خدا اسے نوازے گا اور فرمائے گا کہ اسے بہشت میں لے آؤ۔ بہشت میں وہ نہایت آرام اور سکون اور اطمینان سے رہنے لگے گا، اور مجاہد جیت کر واپس لوٹا تو غازی بن جائے گا۔ میری امت کا جو آدمی جب بھی جہاد کرے گا، خدا اس کے لیے بہشت کے دروازے کھول دے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ مہاجر اور انصار لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں، جاؤ جلدی تیاری کرو اور صبح چلنے کے لیے تیار ہو کر آؤ۔ مسلمان اٹھ کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تمام مسلمان جوش اور شوق کے ساتھ لڑائی کی تیاریاں کرنے لگے۔ کفار مدینہ نے بھی مکہ والوں کے حملے کا حال سن لیا تھا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر نہیں لڑنا چاہتے تھے بلکہ اس بات کی تمنا تھی کہ جلد مسلمانوں کو ہار کر منہ دیکھنا پڑے اور اسلام دنیا سے رخصت ہو۔ تمام دن اور ساری رات مسلمانوں نے تیاریاں کی۔ دوسرے دن صبح کی نماز پڑھتے ہی سب تیار ہو کر مدینے سے باہر قباء کے قریب آ کر جمع ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھ کر تشریف لائے۔ آپ نے مسلمانوں کے مجمع کو دیکھا۔ اس میں بہت سے ایسے کمسین لڑکے دیکھے جن کی مسیں بھی نہ بھیگی تھیں۔ وہ 13 14 سال کے تھے۔ وہ شوق جہاد میں لڑائی کی دھधکتی آگ میں کود پڑنے کے لیے گھروں سے نکل آئے تھے۔ آپ نے ان کمسین بچوں کو دیکھ کر کہا، چھوٹے بچے واپس لوٹ جائیں، ایسے کمسین بچوں کا لڑائی میں جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ کمسین بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر بے چین ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جہاد کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابھی کمسین ہو، تم نہیں جانتے کہ لڑائی کی آگ کیسی سخت اور کتنی تیز ہوتی ہے۔ جب وہ بھڑکتی ہے تو وہ ہر آدمی جو اس کے قریب آ جاتا ہے اسے جلا ڈالتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خدا کی خوشنودی کے لیے لڑائی کی آگ میں کودنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم لڑ کر شہید ہو جائیں تو کیا ہم کو جنت نہ ملے گی؟ لڑکے نے پوچھا، ضرور ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت، عورت، بوڑھے، بچے، سب کو جنت میں لے جائے گی، لیکن میرے بچوں، مجھے ڈر ہے کہ شاید تم لڑائی کی آگ دیکھ کر ڈر جاؤ۔ لڑکے نے سن کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اطمینان رکھیں، ہم ڈرنے والے نہیں۔ خدا کی قسم، شہادت کے جوش نے ہماری نسوں میں خون دوڑا کر ہم کو شیر دل اور نڈر بنا دیا ہے۔ مرتے دم تک بھی ہم نہیں ڈریں گے۔ ایک اور لڑکے نے کہا، اے شہنشاہ دین، ہم اور لڑائی کی آگ سے ڈر جائیں ناممکن ہے۔ ہماری تو تمنا ہی لڑنے کی رہتی ہے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بزرگ مدینے میں آرام سے بیٹھے رہیں اور ہمیں اجازت دیں کہ مکہ کے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑائی کے میدان میں نکلیں۔ میرے نونہالوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ جوش قابل تعریف ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت اور ہر مسلم بچے کے دل میں جہاد کا ایسا ہی شوق ہونا چاہیے جیسا تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ ایمانی طاقت کی روشن دلیل ہے۔
لیکن جس لڑائی پر ہم جا رہے ہیں یہ پہلی لڑائی ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ نتیجہ کیا ہو، اس لیے تم واپس ہی چلے جاؤ تو اچھا ہے۔ کچھ لڑکوں نے کہا، ہم فرما بردار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے، لیکن ہم کو بڑا صدمہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے بچوں کے سو کے جہاد کو دیکھا۔ آپ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے نیزہ لیا، اس پر نشان بنایا اور لڑکوں سے کہا، اچھا میرے جوشیلے بچوں، تم میں سے جس کا قد اتنا اونچا ہوگا جتنا نیزے پر نشان لگا ہوا ہے، وہ مجاہدوں کی جماعت میں شریک کر لیا جائے گا، اور جس کا قد اس سے چھوٹا ہوگا اسے واپس لوٹنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بچوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ سب آپ کے پاس آئے۔ یہ سارے بچے تعداد میں 60 تھے۔ آپ نے ان کا قد ناپنا شروع کیا۔ چونکہ یہ سب چھوٹی عمر کے تھے اس لیے ان کے قد بھی چھوٹے تھے اور چھوٹے قد والوں کو الگ کھڑا کرتے جاتے تھے۔ جب 40-50 بچے ناپ جا چکے تو ایک لڑکے نے نیزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنا ہاتھ نشان پر رکھ کر خود ہی اپنا قد ناپا۔ وہ ایک مٹھی چھوٹا تھا، اس لیے جلدی سے پنجوں پر کھڑا ہو کر اس نے کہا، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قد پورا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس ہوشیاری کو دیکھا، مسکرائے اور مسکرا کر بولے، تمہاری ہوشیاری تعریف کے قابل ہے۔ تمہارے جوش جہاد نے تمہیں یہ ہوشیاری سکھائی ہے، اس لیے تمہیں اجازت ہے تم مجاہدوں کی جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ یہ لڑکا اتنا خوش ہوا جیسے اسے کوئی دولت مل گئی ہو۔ وہ خوش مجاہدوں میں جا ملا۔ اس لڑکے کا نام رافع بن خدیج تھا۔ اس کے بعد اور لڑکوں نے بھی ایسا کیا، لیکن پنجوں پر کھڑے ہونے کے باوجود کوئی نیزے پر بنائے ہوئے نشان تک نہ پہنچ سکا۔ مجبوراً تمام لڑکے لوٹ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں کے لشکر کا جائزہ لیا تو کل 310 آدمی تھے، 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے تھے، جرح بختر ایک بھی نہ تھی۔ کسی بھی مجاہد کے پاس پورے ہتھیار نہ تھے۔ اگر کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی۔ تیر کمانیں بھی بہت کم تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ پر 3-3، 4-4 آدمی سوار کرائے، خود اپنے اونٹ پر بھی 2-3 آدمی سوار کر لیے۔ پھر بھی بہت سے لوگ اب بھی پیدل تھے۔ اس بے سر و سامانی کے ساتھ لشکر نے دوپہر سے پہلے مکے کی طرف کوچ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جھنڈا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کے لیے بنایا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر فریرہ اڑا دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے بدر کی لڑائی واقعے کو لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔